جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت 34 میں آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ تعظیماً کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا، اس لیے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سجدہ تعظیم سے اولاً آدم علیہ السلام پر یہ واضح کیا کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ لہٰذا اسے بھی اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ ثانیاً وہ یہ سمجھ لے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے تو یہ بات کسی طرح اس کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ بندگی اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اہانت نہیں کرتا بلکہ خود اپنی بھی اہانت کرتا ہے۔